کب فرد ہوتا ہے ہمارے پہ، جیسے آج کل جو فلسطین کا چل رہا ہے، اگر آپ اس دیکھیں پہ آنسر نہ بھی کریں نہیں، کوئی، تو جہاد میں یہ ہے پھر میرے بھی عزیز میرے بھائی، شیعہ مذہب میں جہاد صرف اسی صورت میں واجب ہے کہ ایک معصوم امام ہو، وہ جہاد کا کمانڈ کرے، ٹھیک ہے نا؟ جہاد کا صرف ایک ہی صورت میں ہے کہ معصوم اچھا، امام ہے، وہ آپ کو حکم دے دے، مثلا امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام یہ تشریف لائیں تو یہ جہاد کا حکم دیں تو تب جہاد ہوتا ہے۔ ان کے عدم حضور میں جہاد حرام ہے، نہ صرف جہاد نہیں ہے، جہاد حرام ہے، جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے اسی طرح حرام ہے۔ جی جی مگر یہ کہ آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے جنگ کرنا پڑے۔ مثلا کوئی شخص اگر آتا ہے کہ آپ کی شہر پہ، وہ کہتا ہے میں آپ کو سب یہاں کے جتنے مسلمان ہیں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں، ہاں، یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بھی صرف اسی لیے کہ اس کو دفع کرنے کے لیے، اس وقت آپ کے لیے جائز ہے کہ سیلف ڈیفenس میں آپ تلوار اٹھائیں، سیلف ڈیفenس میں، اچھا، ہاں تو صرف اس صورت میں۔ اور وہ جی ہاں بھی سیلف یہ ڈیفenس میں تلوار کون اٹھا سکتا ہے جس پہ حملہ ہو رہا ہے وہ، اور باقی جو 56 کنٹریز ہیں ہماری مسلم کنٹریز، اس سچویشن میں دیکھیں وہ کچھ نہیں کر سکتی؟ کنٹریز تو دیکھیں ابھی یہ جو فلسطین کے ساتھ جو لڑائی جاری ہے، ہاں جی، ہاں جی، یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہاں، اب دوسرے مسلمانوں پہ جہاد واجب ہے یا نہیں ہے، تو اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا، یہ اس کا شارٹ آنسر میں نہیں دے سکتا اس وقت۔ ہاں بہرحال جی، ہاں جی، ٹھیک، میرے نزدیک یہ شیعوں کا کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ اہل شام ہیں، ناصبی ہیں، یہ بڑے شیعوں کے دشمن ہیں، ہاں جیسے گیا، سپاہ صحابہ والے ہمارے دشمن ہیں، اسی طرح بالخصوص حماس جو آرگنائزیشن ہے، یہ بالکل ایک ناصبی آرگنائزیشن ہے، جیسے مثلا سپاہ صحابہ ہے، جیسے طالبان ہے، القاعدہ ہے، داعش ہے، اسی طرح اچھا، ان میں فرق نہیں ہے اتنا۔ یہ اسی طرح خلافت کے چکر میں ہے، اور یہ شیعوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور یہ شیعوں کی سادگی ہے کہ شیعوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا بھائی یہ سمجھ رہے ہیں، تو یہ میرے نزدیک یہ ہمارے دو دشمنوں کے آپس میں لڑائی ہے۔ جتنا اسرائیل جو ہے، ٹھیک ہے اسرائیل ان پہ جی، ظلم کر رہا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے بخوبی کہ اسرائیل جو ہے فلسطینیوں پہ ظلم کرتا ہے، مجھے اس کا بخوبی احساس ہے، جی، جی، لیکن اس کا اور فلسطینی بھی اگر ان کا ہاتھ لگے نا، وہ بھی اسرائیلیوں کو نہیں چھوڑتے، ان کے بچوں کو قتل کریں گے، ان کے عورتوں کو ریپ کریں گے، یہ بھی اس طرح سے یہ بھی اتنا شریف نہیں ہے، لیکن اسرائیل کے پاس فائر پاور زیادہ ہے، لیکن جتنا میرے نزدیک اس لڑائی میں کوئی بھی جیتے نا، تو اس میں شیعوں کے جشن منانے کی اسرائیل جیتے یا فلسطین جیتے، میرے نزدیک اس میں اتنا فرق نہیں ہے۔ یہ شیعوں کو اپنی بات ماننی چاہیے، اور نواسب کے لیے اپنے آپ کو دفاع کرنا۔ دیکھیں ابھی ہمارے جتنے شیعوں کے کتنے علاقے ہیں کہ وہاں پہ شیعہ محاصرے میں ہیں، مثلا پاکستان میں پارا چنار ہے، کئی سالوں سے 20 30 40 سال سے وہ بیچارے محاصرے میں سراؤنڈڈ ہیں چاروں طرف سے، ان کو ہمیشہ فوج کی پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، فوج پروٹیکشن دے گی تو وہ شہر جا سکتے ہیں، وإلا وہ اپنے علاقے میں محصور ہیں۔ اب پارا چنار میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو شیعہ علاقے تھے، ان کو صفائی کر دی گئی ہے، پورا علاقوں پہ نواسب نے قبضہ کیا، اور شیعہ نوجوانوں کو وہ قتل کرتے ہیں، شیعہ ان کے ہاتھ لگے شیعہ عورتوں کو اٹھاتے ہیں۔ افغانستان میں اسی طرح بہت سارے افغانستان کے صوبے ہیں پورے کے پورے، وہ شیعہ علاقے تھے، سب کو قتل عام کر کے ان کو اب نواسب نے ان کے زمینوں پہ قبضہ کیا ہے۔ اور اب بھی جو ہے طالبان کی جو حکومت ہے وہ امریکہ سے ڈرتی ہے کہ یہ شیعوں کو قتل عام نہیں کر رہا، وہ جب بھی انٹرنیشنل پریشر اس پہ نہ ہو وہ شیعوں کو قتل عام کرنا شروع کر دے گی۔ تو شیعوں کے اپنی جو حالت ہے ہر طرف سے وہ محاصرے میں ہیں، ان کو اپنی حالت پہ رحم کرنی چاہیے، وہ اپنی قوم کی، ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے قوم کو ہر لحاظ سے آگے بڑھائیں۔ ہمارے جو دشمن ہیں نواسب، بالخصوص اہل شام کی کافی مذمت ہے احادیث میں، شام والوں کے، فلسطین والوں کی کافی مذمت ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، تو ان کے لیے اپنی دیکھیں ٹھیک ہے وہ ناصبی بھی ہے نا، تو ان پہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، ہمیں کوئی ان کو قتل کرتا ہے، ہم اتنا خوش نہیں ہوتے، وہ ایک بچہ ہے بیچارہ یا عورت ہے، اس کو یا گھر ہے اس پہ کسی نے مسائل لگائے، ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس بات سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پرائیورٹیز، ہمارے جو اپنی قوم جو ہماری ظلم سے اور قتل سے اور قتل عام سے، پاکستان میں، افغانستان میں، عراق میں، کویت میں، سعودی عرب میں، اللہ جانتا ہے سعودی عرب میں شیعوں پہ اتنا ظلم ہے۔ ابھی یہ ملک سلمان کا بیٹا محمد ابن سلمان نے شیعہ علاقوں میں ایسے میسیکرز کیے ہیں، لوگ نہیں جانتے ان باتوں کو، یہ میڈیا پہ نہیں آتا،
میڈیا پہ نہیں آتا. ایسے مسکرز کیے جیسے اسرائیل میں فلسطین میں کرتا اسی طرح شیعہ علاقوں میں شیعہ شہروں میں اتنے لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے. یہ فوج بھیج کے بمبار چھوٹے اسلحے سے اور بڑے اسلحے سے مختلف شہروں میں شیعہ علاقوں میں. تو ہم ان سب کو بھول جائیں, ان سب کو بھول جائیں اور ایک ایسے لڑائی میں پڑ جائیں کہ اگر اس میں فلسطین کی فتح بھی ہو تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں. جی 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 مذہب شیعہ کا کوئی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ لڑائی جو ہے نا جماعت و مخالفین کے جو ملک ہیں بڑے بڑے, یہ ایجپٹ کا فرض بنتا ہے, یہ ترکی کا فرض بنتا ہے, یہ سعودی عرب کا فرض بنتا ہے. یہ چھوٹے ان کے پاس پیسے بھی ہیں, اسلحہ بھی ہے, اور یہ بڑے بڑے ملک بھی ہیں, اور ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں سب کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, سب کے. ان کا فرض بنتا ہے یہ ہم کیوں ایک ایسے لڑائی میں پڑ جائیں کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ کس لیے اگر فلسطین کی فتح ہو جاتی ہے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی فتح ہوتی ہے, حماس کی فتح ہوتی ہے, یعنی سپاہ صحابہ کی فتح. ابھی افغانستان میں دیکھیں, امریکہ وہاں سے نکل گیا, امریکہ کو شکست نہیں ہوا افغانستان میں, امریکہ خود اپنی مرضی سے کہا یہاں پہ ہمارا جو ہے ہمارا فائدہ ہی نہیں ہے, ہم نکل جاتے ہیں یہاں سے, طالبان کے حوالے کر دے نکل گیا. اس میں شیعوں کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ شیعوں کا کوئی فائدہ ہوا ہے بھائی افغانستان سے امریکہ نکل گیا؟ نہیں, شیعوں کے لیے مصیبت ہے. اللہ جانتا ہے افغانستان کے شیعوں کے لیے مصیبت ہے. افغانستان کے شیعوں کے لیے امریکہ کا وہاں پہ اور نیٹو کا فوج وہاں پہ بہت اچھا تھا. طالبان جب آئے ایک مصیبت ہے, بالکل کبھی کسی بھی وقت وہ بالکل سیکنڈ درجے کے سٹیزن ہیں, اور بالکل کسی بھی وقت ان کو, یعنی ان کے پاس وہی ہے کہ طالبان ان پہ احسان کر رہا ہے کہ ہم آپ کو قتل عام نہیں کر رہے فی الحال. صرف یہی حالت ہے افغانستان میں. جو شیعہ ہیں ان کی یہی پوزیشن ہے کہ طالبان ان کو فی الحال سانس دینے اور زندہ رہنے کی اجازت دے رہی ہے, اور لیکن کسی بھی وقت ان سے یہ اجازت واپس لے سکتی ہے کہ آپ کے لیے اب سانس لینا اور زندہ رہنا ممنوع ہے. تو اب یہ کوئی فتح ہے ہمارے لیے, فخر کی بات ہے. اسی طرح حماس اسرائیل, اس میں یہ شیعوں کے انوالومنٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. شیعوں کا شیعہ کافی علاقے ہیں جو ان کو شیعوں کو خود ان کی مدد کی ضرورت ہے, ان کے لیے بیدار رہنے کی ضرورت ہے. شیعہ نوجوان ہمارے تعلیم میں بہت ہے علاقے ہیں, ان میں کوئی تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں یہ شیعہ بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں, ان کی روزگار نہیں ہے. ہماری توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جو قوم ہے تعلیم میں, روزگار میں, فائنانس میں, ایجوکیشن میں, اور ان لحاظ میں یہ سب اقوام سے آگے بڑھیں. ان لحاظ سے سب اقوام سے یہ ہماری جہاد ہونی چاہیے. ہم ہمدردی کریں گے مظلوموں سے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمدردی نہیں کریں گے. سمپتھی ہماری ہے, ہمدردی ہے مظلوم سے, لیکن اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری زندگی چھوڑ دیں اور دوسروں کو لڑائی اپنا دیں. نہیں, ہم نواسب کے لیے, جماعت مخالفین کے لیے, ان کی ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہم نہیں لڑیں گے بھائی. یہ ہماری لڑائی نہیں ہے. وہ خود لڑنا چاہتے ہیں, لڑیں بھائی. وہ خود کیوں نہیں لڑتے؟ مصر والے کیوں نہیں لڑتے؟ مصر کی حکومت کیوں نہیں لڑتی؟ سعودی کی حکومت کیوں نہیں لڑتی؟ ترکی یہ چھوٹے حکومت ہے, اردن کی حکومت, ان کی مرض ہے اسرائیل کے ساتھ بارڈر ہے, سعودی عرب کی بارڈر ہے, ہاں مصر کی بارڈر ہے. ہاں, تو ہم شیعہ جو ایک اقلیت ہیں, ہم شیعہ ایک چھوٹی سی قوم ہیں. ہم پہلے اپنی دفاع کر لینا. ہمارے مقدس مقامات ہے البقی, 4 ائمہ تارین علیہ السلام کی قبر ہے. شیعوں کو وہاں 70-80 سال سے وہاں زیارت کی اجازت نہیں ہے. کون شیعہ اس کو اجازت ہے کہ بقی کی زیارت کرے؟ ہے کسی کو؟ نہیں ہے. دور سے سلام کرنا وہ بھی مشکل سے, اللہ جانتا ہے. میں خود گیا ہوں وہاں پہ. جو ذلت شیعوں کے بقی میں دیکھیں, اسرائیل مسجد اقصی میں, مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. مسلمانوں کو فل آزادی ہے مسجد اقصی میں نماز پڑھیں, نماز جمعہ پڑھیں, خطبہ دے دیں, جو بھی ان کو کلی اجازت. حالانکہ وہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مقدس مقام ہے, لیکن اس نے مان لیا کہ بھئی چلو یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں مسجد اقصی. حالانکہ وہ مسجد اقصی نہیں ہے اور وہ قبلہ بھی نہیں ہے. قبلہ قدس تھا, بیت المقدس تھا, قبلہ مسجد اقصی نہیں تھا. یہ لوگوں کی بے وقوفی ہے. بہرحال لیکن وہاں پہ آزادی ہے. اور شیعہ تم بھول گئے ہو, بے وقوف ہو. تمہیں بقی کو زیارت کی اجازت نہیں ہے. تمہارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قبور کو مسمار کر چکے ہیں, اور تمہیں وہاں پہ مشرک کہہ کے, اللہ جانتا ہے, علماء کو تپڑ پڑتے ہیں. شیعہ مولوی ادھر جاتے ہیں نا مجتہد, ان کو تپڑ مارتے ہیں. یہ سعودی جو ادھر انٹیریئر منسٹر کے 2 تبلیغی ہوتے ہیں, تپڑ مار کے وہاں سے نکل جاؤ یہاں سے مشرک. زیارت نہیں کرنے دیتے. وہ دور سے کھڑے ہو کے مشرک, اور زیارت بھی پڑھو تو فوراً منع کرتے ہیں کہ ادھر نہیں, شرک ہے, شرک ہے, شرک.
جو لوگ حج گئے عمرہ گئے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایرانی حجاج کی کتنی ذلت ہوتی ہے بقی میں، وہ سب لوگ جانتے ہیں. کیوں ایسا ہو؟ دیکھو تم پہلے اپنا قبلہ جو ہے اپنا قبلہ آزاد کرو، پھر دوسروں کے قبلے کی بات کرو، پھر دوسروں کی بات کرو. تم جب خود سب سے زیادہ مظلوم تم خود ہو، اور تم پہ ظلم کون کر رہا ہے؟ وہی ظلم کر رہا ہے. یہی فلسطینی اللہ جانتا ہے سن 1991 میں صدام کے اسپیشل فورسز میں یہی سب فلسطینی تھے. انہوں نے کربلا میں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے حرم میں اتنے شیعوں کو انہوں نے قتل عام کیا کہ بے حساب. یہ لوگ نہیں جانتے یہی فلسطینی تھے سن 1991 میں کہ انہوں نے کیا قتل عام کیا شیعوں کا. بھول گئے ہیں آپ لوگ جائیں. سن 2003 میں امریکہ نے جب صدام پہ حملہ کیا تھا، اس کے سب سے بڑے فدائی فورس کون تھے؟ فلسطینی تھے صدام کے. آج بھی فلسطینی وا صدامہ کہتے ہیں کہ صدام کہاں ہے. نہیں کہتے یا علی خامنئی، نہیں کہتے یا صدام کہاں ہے، ہمیں بچا دے اسرائیل سے. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو ہے عام شیعوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ تمہاری لڑائی نہیں ہے. تم اپنی جو ہے اپنی توجہ اپنی قوم کی طرف کرو. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے ہماری سمپتی نہیں، ہمدردی نہیں ہے، ہمدردی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بم پڑتا ہے ہاسپٹل پہ، ایک بم پڑتا ہے کسی اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ، وہاں پہ لوگ نہتے لوگ مرتے ہیں. یہ ہر انسان کو اس کا درد ہوتا ہے. لیکن یہ ہماری اور آپ کی لڑائی نہیں ہے. اس میں مداخلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ مداخلہ خود کرے، سعودی عرب کر لے. پیسے کم ہیں اس کے پاس، پیسے بلینز ٹریلینز کے پاس. مصر کر لے، ترکی کر لے. یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کو کیا ہو گیا؟ یہ ہمارے وہی لوگ جو ہمیں مارتے ہیں، ہم ان کے لیے کیوں اپنا سینہ اپنا آگے کرنا، گولی اپنے سینے پہ لے لیں؟ نہیں، ہماری کوئی ضرورت نہیں. تو عرض یہ ہے میرے عزیزوں، ہمارا مشن کیا؟ ہمارا مشن ہے البقی. ہمارے جو مقدس مقامات ہیں، جو قبلہ مخروبہ ہے، اس کو بنائیں. ہمارا یہ مشن، اپنی قوم کی خدمت کریں. جو علاقے ہمارے پاکستان میں محاصرہ ہیں، افغانستان میں محاصرہ ہیں، ان کی ہمیں مدد کریں، ان کی مدد کریں. اللہ جانتا ہے اسرائیل 1000 مرتبہ بہتر ہے نواسب سے. اسرائیل ہم پہ رحم کر سکتا ہے، نواسب ہم پہ کبھی رحم نہیں کریں گے. کبھی وہ ہمارے بچوں کو زندہ ذبح کریں گے. نواسب حماس پہ رحم نہ کرو، بے وقوفو، سادہ لوگو، ان پہ رحم نہ کرو. تو اپنے دشمن کو پہچانو، نہ اسرائیل آپ کا دوست ہے اور نہ حماس آپ کا دوست ہے. ان آپس میں لڑائی ہے، ان کے آپس میں انوالو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے قوم کی پرائیورٹیز، اپنے قوم کے جو منافع ہے اس کو مد نظر رکھنی چاہیے. جی بسم اللہ. مزید کوئی سوال ہے آپ کا؟